کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک پاک باز عالم دین کی زندگی کس طرح ایک جوان لڑکی کی چالاکی اور جھوٹ اور فریب کا شکار ہو گئی؟ وہ لڑکی جو پردے میں رہتی تھی، جو بظاہر نمازی تھی، جو قرآن پڑھتی تھی، مگر اس کے دل میں کیا چل رہا تھا، اور پھر اللہ کا وہ غضب، وہ لعنت انجام جس نے پورے شہر کو لرزا دیا۔ یہ کہانی صرف کسی عالم یا کسی لڑکی کی نہیں، یہ کہانی ہے نیتوں کی، کردار کی، فریب کی اور اللہ کے انصاف کی۔ ایک بستی تھی، بستی کا نام نور پور تھا۔ اس بستی میں ایک عالم دین رہتے تھے جس کا نام مولانا عبدالرشید تھا۔ سفید داڑھی اور روشن چہرہ، عاجزی سے لبریز زبان، ان کے درس قرآن میں روزانہ سینکڑوں مرد عورت شریک ہوتے۔ ان کی زندگی کا مقصد تھا لوگوں کو قرآن سنت سے جوڑنا۔ انہوں نے کبھی کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی خاتون سے اکیلے بات کی۔ ان کے تقوی کی گواہی پورے شہر دیتا تھا۔ اسی بستی میں رہتی تھی ایک لڑکی، نام تھا زہرا، عمر 22 سال، چہرے معصوم، نقاب کرتی، نماز پڑھتی، قرآن کی طالبہ تھی۔ وہ مدرسے میں بھی جاتی، مولانا کے درس میں بھی شریک ہوتی۔ شروع میں وہ خاموش سی رہتی، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اپنے اندر کی خواہش سے لڑ رہی تھی، کچھ ایسا تھا جو اسے ہر نیکی کے بعد گناہ کی طرف کھینچتا تھا۔ زہرا ایک دن مولانا سے مسئلہ پوچھنے آئی۔ مسئلہ شرعی تھا۔ مولانا نے باحیا انداز میں جواب دیا، فوراً نظریں جھکا لیے۔ زہرا واپس چلی گئی، لیکن اس دن سے اس کا حال بے قرار ہو گیا۔ وہ روز مولانا کو دیکھنے لگی، درس قرآن کی جگہ اس کے لیے محبت کا آڑ بن گئی۔ زہرا نے ایک منصوبہ بنایا۔ اسے پتا تھا کہ مولانا صرف دین کی بات کرتے ہیں، لڑکیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، تو اس نے نیت میں فطور ڈال دیا۔ اس نے کہا، میں مولانا سے روز دین کا سوال کروں گی، میں ان کے قریب جاؤں گی، اگر وہ کسی لمحے بھی کمزور پڑے تو میں انہیں پکڑ لوں گی۔ روزانہ مولانا سے اکیلے وقت میں سوالات کرنا شروع کیے، کبھی وضو، کبھی طہارت، کبھی نکاح کے مسائل۔ مولانا چونکہ عالم تھے، کسی کو انکار نہیں کرتے، لیکن وہ کبھی بد نظری نہ کرتے، ہر بار نظریں جھکا لیتے، ہر بات مختصر کرتے۔ زہرا کے لیے یہ ایک چیلنج بن گیا۔ ایک دن زہرا روتی ہوئی آئی، کہا، مولانا مجھے جنات ستاتے ہیں، رات کو میں چیخ اٹھتی ہوں، برائے کرم میرے لیے دم کرے۔ مولانا نے کہا، بیٹی اپنے والد یا کسی محرم کے ساتھ آنا، تب میں دم کر دوں گی۔ زہرا کہنے لگی، میرے والد باہر گئے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، آپ اللہ کے ولی ہیں، مجھ پر رحم کرے۔ مولانا نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، دروازہ کھلا رکھنا، میں صرف قرآن پڑھوں گا۔ زہرا نے وہ دن، وہ لمحہ ایک شیطانی منصوبے کے لیے چنا تھا۔ جیسے ہی مولانا نے سورہ فاتحہ شروع کی، زہرا نے اونچی آواز میں رونا، چیخنا، پھر سے بے ہوش کا ناٹک کرنا شروع کر دیا۔ مولانا گھبرا گئے، زہرا ان پر گر گئی۔ مولانا نے خود کو الگ کیا، فوراً دروازے کی طرف بڑھے، لیکن زہرا نے چیخ مار دی۔ پڑوسی بھاگے آئے۔ زہرا نے الزام لگایا، مولانا نے میرے ساتھ زبردستی کی، مولانا پر تہمت لگ گئی۔ پولیس آئی، مولانا کو ہتھکڑی لگائی گئی۔ سوشل میڈیا پر خبریں وائرل ہوئی، مدرسے کا مولوی لڑکی کے ساتھ ناپاک حرکت کرتے ہوئے گرفتار۔ کسی نے نہیں پوچھا دوسرا پہلو کیا ہے، کسی نے مولانا کی تقوی کو نہیں دیکھا، صرف الزام کو دیکھا اور گناہ سمجھا۔ مولانا نے عدالت میں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے صرف قرآن پڑھا، مجھ پر الزام جھوٹا ہے، لیکن عدالت ثبوت مانگتی ہے، نیت نہیں۔ زہرا نے ذالی گواہی دی۔ مولانا کو 3 سال قید کی سزا ہو گئی۔ قید میں مولانا نے صبر کیا، روز قرآن پڑھتے، روز دعائیں کرتے اور کہتے، اے اللہ تو گواہ ہے، میں نے تیرے دین کے لیے اپنی عزت قربان کر دی، اب تو ہی انصاف کر۔ اور پھر اللہ کا نظام حرکت میں آیا۔ زہرا اب سکون میں تھی، اسے لگا کہ جیت گئی، لیکن ایک دن ایک ویڈیو لیک ہو گئی۔ مدرسے کے قریب ایک لڑکی نے خفیہ ویڈیو بنائی تھی جس میں زہرا خود مولانا پر گر رہی تھی۔ پورا جھوٹ کیمرے میں قید ہو گیا۔
وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آ گئی۔ وہی لوگ جو کل تک مولوی کو سزا دو کہہ رہے تھے، اب زہرا کو جیل دو کہنے لگے۔ زہرا پر تہمت، جھوٹ، فریب اور سازش کے مقدمات قائم ہوئے۔ زہرا کو جیل میں ہو گئی۔ پہلے ہفتے وہ چیختی رہی، دوسرے ہفتے عجیب چیخیں مارنے لگی، تیسرے ہفتے پاگل ہو گئی۔ جیل کے جیلر نے کہا اس پر جن و طاری ہو گیا ہے، اس کے حواس جاتے رہے۔ ایک دن جیل کے جیلر نے ایک ویڈیو بنائی۔ زہرا اپنے ناخون سے چہرہ نوچ رہی تھی، کہتی تھی مولانا مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، دھواں وہ آگ، وہ سانپ مجھے کاٹ رہی ہے۔ اس ویڈیو نے لوگوں کے دل دہلا دیے۔ مولانا کو معافی ملی، وہ رہا ہوا، لیکن انہوں نے کسی کے خلاف کچھ نہ کہا۔ اس نے کہا اللہ کافی ہے میرے لیے، میں اس دنیا میں نہیں آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ زہرا پاگل خانے میں منتقل کی گئی اور پھر ایک دن سورج غروب ہونے سے پہلے وہ چیخ مار کر مر گئی۔ چہرہ بگڑ چکا تھا، آنکھیں باہر تھی، ہاتھ مڑ چکے تھے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا یہ چہرہ انسان کا نہیں لگتا، یہ کسی عذاب کی تصویر لگتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی محض ایک کہانی نہیں، یہ نشاندہی ہے کہ اس انجام کی جو اللہ ظالموں کو دیتا ہے۔ یہ انتباہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کے پردے میں فریب چھپاتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، فریب اور فتنوں سے بچا، ہمیں اپنی مخلوق کی عزت کا محافظ بنا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو آزمائش میں صبر کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر زہرا کا انجام سن کر آپ کا ایمان لرز گیا ہو، اور اگر آپ چاہتے کہ ایسے عبرتناک واقعات اور سچے اسلامی پیغامات لاکھوں لوگوں تک پہنچے، تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل دا مصطفی کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ایمان جگانے والی، روح کو دہلا دینے والی اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچاتے ہیں۔